کہ عظیم ترین صحابی رسول ہیں۔ دنیا نے ایسے آدمی بھی دیکھے کہ ہیں تو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ، مگر سادگی اتنی ہے کہ کپڑوں پہ پیبند لگا ہوا ہے تو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ، لیکن سادگی اتنی ہے کہ بغیر پہرے کے سو رہے ہیں، بغیر پہرے دار کے، بغیر چوکی دار کے، بغیر کسی حفاظت دار کے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا یہ کہ جب آرام کرتے تھے پیپل کے درخت کے نیچے، تو ایک جنگل سے شیر نکلتا تھا اور وہ ان کی حفاظت کرتا تھا، ان کی پہرے داری کرتا تھا۔ ان کی ایمانی غیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایمانی غیرت اتنی ہے کہ 2 شخص آ رہے ہیں، ایک ان میں سے یہودی ہے اور دوسرا ان میں سے منافق ہے۔ دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا ایک زرہ پر ہے، ایک زرہ ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے اور منافق کہتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے۔ جب یہ فیصلہ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، تو فیصلہ یہودی کے حق میں آیا کہ بھائی زرہ آپ کی ہے۔ منافق کہنے لگا کہ یہی فیصلہ ہم جا کے عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں، عمر فاروق کے پاس یہ فیصلہ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس فیصلے کو جو ہے نا پیش کرتے ہیں۔ یہی فیصلہ منافق نے کہا کہ ہم حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان۔ تو چنانچہ یہودی تو چلا آیا، اور منافق کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضرت عمر یہودیوں پر بہت سخت ہیں، سختی کرتے ہیں، یہودیوں کی بات جب آتی ہے تو ان کو غصہ آتا ہے۔ جب آتے ہیں ان کے دروازے پر، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب باہر تشریف لاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک زرہ ہے۔ منافق کہنے لگا کہ یہ ہے میری، لیکن یہودی کا دعویٰ ہے کہ یہ میری ہے۔ اور یہودی کہنے لگا کہ حضرت یہ فیصلہ ہم نے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے نا کس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں اور فیصلے کا کیا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً یہی فرمایا کہ آپ ٹھہرے، میں آ رہا ہوں۔ جو ہے نا گھر گئے ہیں اور وہاں سے تلوار جو ہے نا میان سے کھینچ کر آئے ہیں، اور تلوار باہر نکال کر، باہر تشریف لا کر تلوار سے اس منافق کی گردن اڑا دی ہے، اور گردن اڑانے کے بعد فرمایا ہے کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے تو اس پر عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ تو بڑا شور ہو گیا، ہنگامہ رچ گیا کہ بھائی عمر نے تو مسلمان مار دیا ہے، مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ تو پھر جب یہ بارگاہ رسالت میں بات آئی، یہ کیس جب بارگاہ رسالت میں آیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نازل ہوا، فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر مصطفیٰ یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو دل جمی سے قبول کریں، دل میں کسی بھی قسم کی رنجش کو نہ لائیں، یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اتنی یعنی کہ کتنے سارے مقامات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بول اٹھے ہیں تو ادھر سے اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہوا ہے۔ اور اسی طرح پردے کا حکم اگر ہم دیکھتے ہیں، آذان کو اگر ہم دیکھتے ہیں، روزے کے حکم میں تخفیف کو اگر ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ساری کرم نوازیاں ہوئی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت۔ جب پردے کا حکم ہوا تو اس کا پس منظر یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست پیش کی بارگاہ رسالت میں، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پردہ ہونا چاہیے، بالخصوص ام المومنین، امہات المومنین جو ہیں، آپ کے ازواج مطہرات جو بالخصوص ہیں، ان کے لیے تو پردہ ہونا چاہیے۔ باہر کی فضا ناموافق ہے، ہمارے دشمن ہیں باہر، یہودی ہیں، نصارے ہیں، منافق ہیں، کسی قسم کے جو ہے نا ہر قسم کے باہر جو ہے نا لوگ موجود ہیں، تو لہٰذا یہ عمر کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کا نبی ہوں، اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنا فیصلہ خود نہیں سناتا، رب العالمین کے وحی اور حکم کے بغیر کوئی فیصلہ پیغمبر نہیں کرتا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پیارے پیغمبر مصطفیٰ تو اپنی عورتوں سے کہہ دے، تو اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، تو اپنی مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ چادر کھینچ کے چلیں، پردہ کریں۔ تو یہ پردے کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدولت ملا ہے۔ اگر آج کے اس پرفتن فضا میں آپ اور ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر والے، ہماری بیویاں اور ہماری جو ہے نا مائیں، ہماری بہنیں اگر محفوظ ہیں پردے کے ذریعے، پردے کے سبب سے، تو یہ ساری کرم نوازیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہم پر ہے، وگرنہ اگر یہی حکم نہ ہوتا تو پتہ نہیں کون سا ماحول کھڑا ہوتا، اور کتنے جو ہے نا فتنے آج تک جو ہے نا جنم جس طرح لے چکے ہیں، پتہ نہیں اس طرح کتنے فتنے جنم لے چکے ہوتے۔ تو یہ اسلام پردے کا درس دیتا ہے اور حجاب کا درس دیتا ہے، اور یہ حجاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہمیں ملا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہے۔ اتنے مرتبے پر جو فائز ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو غصہ مت دلایا کرو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے غصے کو کھینچتا ہے، یعنی عمر کو غصہ دلانا، عمر کو ناراض کرنا، فرمایا کہ یہ اللہ کے غضب کو کھینچتا ہے، ابھارتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ حدیث مبارکہ سے ملتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے کافی زیادہ فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہیں، کافی زیادہ فضیلتیں ہیں، اور یہ بھی فضیلت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بی بی حفصہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں پسند فرمایا ہے اور ان سے جو ہے نا نکاح کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بہت ساری فضیلتیں ایسی ہیں جن کے حامل ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی تعلیمات پر، ان کے کردار اور ان کے جو ہے نا کارنامے جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان جیسے کارنامے، ان جیسے کردار کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔